اور جس کا لقب خلیل اللہ ہے اور جس کے بیٹے کا لقب ذبیح اللہ ہے، کتنے بڑے نبی! جانتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے اس بچے کو، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا کے رکھ۔ مسلمانوں ٹٹولو کہاں پہ ہو؟ مسلمانوں مسلمان کا اسٹیٹس دیکھو، مسلمان کا لیول دیکھو کہ اللہ کا خلیل، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، منصب امامت و نبوت و رسالت پر فائز ہونے والا وہ نبی کہ ہم نماز میں اپنے نبی کے ساتھ جس پر درود بھیجیں، صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اتنا بڑا نبی اللہ سے کہتا ہے مولا مجھے اور میرے بچے کو اپنا مسلمان بنا کے رکھ۔ مسلمان کا مرتبہ کیا ہے؟ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان کا اسٹیٹس دیکھو کہ ایک نبی ہوتے ہوئے، ایک رسول ہوتے ہوئے اپنے اور اپنے بچے کو مسلمان بنا کے رکھنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ تم نے مسلمان سمجھا کیا ہے؟ کہ مسلمان کا لیول اور اسٹیٹس کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ نبی مسلمان ہونے کی دعا مانگے۔ اسلام کسے کہیں گے اور مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں مسلمان کا لیول کیا ہے؟ ایک مسلمان کا کیا اسٹیٹس ہونا چاہیے؟ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا ماخذ، میرا منبع اور میں جسے استدلال کرتا ہوں وہ زیادہ تر قرآن کریم، قرآن ہی سے دلیل لینا، قرآن ہی سے جواب حاصل کرنا۔ قصے کہانیوں میں نہ کل دلچسپی تھی نہ آج دلچسپی تھی، وہ قصہ گو مولوی دوسرے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک فن ہے، قصہ سنانا، کچھ صحیح قصے بھی سنانا، کچھ غلط قصے بھی سنا دینا، صحیح روایتیں بھی بول دینا، جھوٹی روایتیں بھی نعرے لگانے کے لیے بیان، وہ سب کام نہیں۔ جو بات کرو قرآن سے۔ اچھا میں زیادہ کرامت اور آمد سے متاثر بھی نہیں ہوتا، فلاں بزرگ کی یہ کرامت، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ ولی ہیں، کرامت دکھایا تو کون سی بڑی بات ہے؟ ولی کہتی اسے جو صاحب کرامت ہو۔ لیکن اس ولی کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے کیا سیکھا؟ وہ تو واقعی ولی تھے، آپ ان کے سچے غلام بھی بن سکے؟ نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ بے شک ولی کرامت دکھاتا ہے، دکھا سکتا ہے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، لیکن اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے اور کیا سیکھنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، بس خالی بیان کر دیا۔ خیر وہ بھی میرا موضوع نہیں رہتا، نہ کبھی میں اس طرف جاتا ہوں۔ موضوع صرف قرآن، قرآن ہی سے بات کی، اس لیے کہ قرآن آیا ہی ہے ہدایت کے لیے۔ اب اگر ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہ کریں اور اس کے اسرار و رموز اور اس کی باریکیوں پر اگر غور نہ کریں تو پھر قرآن سمجھنے کا حق کہاں ادا ہوا؟ جبکہ قرآن خود کہتا ہے افلا تتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کرو، سمجھو۔ المختصر، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے، مسلمان کا ایک لیول کیا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، کیا صرف 5 وقت مسجد میں ٹوپی پہن کے آ جانے کا نام اسلام ہے؟ کیا اسلام صرف سال بھر میں 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہنے کا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے؟ کیا ایک آدمی جس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ حج بیت اللہ کے لیے چلا جاتا ہے، اور بعض تو ایسے کہ ہر سال جاتے ہیں، بعض تو ایسے کہ بار بار جاتے ہیں، اس کا نام اسلام ہے؟ جس نے 2 حج پڑھ لیا بڑا مسلمان ہے، جس نے 4 حج پڑھ لیا بہت پکا مسلمان ہے، ایسا ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، پر ایسا کچھ ہے بھی نہیں، اس لیے کہ زندگی میں 1 بار حج پڑھنا فرض ہے۔ کتنی بار؟ 1 بار، اور بھائی لوگ جاتے ہیں بار بار، اور جہاں 5 بار پڑھنا فرض ہے وہاں جمعے کو دکھائی دیتے ہیں۔ تماشا بنا لیا یار، جو فرض گھر بیٹھے ادا کرنا ہے وہاں دھیان نہیں ہے، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، کبھی یہ پڑھ دیا تو وہ چھوڑ دیا، وہ پڑھ دیا تو وہ چھوڑ دیا۔ اور حج کرنے تو ہر سال کھڑے ہیں، تمبو امبو لے کے ایک دم بیگ ویگ تیار کر کے ٹکلا وکلا ہو کے کھڑے ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے عمرہ میں جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں۔
بھائی جو فرض ہے وہ ادا کرنا، فرض کیوں نہیں ادا کر رہا ہے؟ اچھا اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، کیا صرف زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اسی کا نام اسلام ہے؟ اب اگر یہ اسلام نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا، صرف حج کرنا، صرف زکوٰۃ دینا اگر اسلام نہیں ہے تو پھر اسلام ہے کیا؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کی انٹروڈکشن، اس کا جو ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے کہیں گے یہ اسلام ہے اور کسے کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ ہمیں ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے کے لیے بھی ہمیں اس کمپنی یا اس سنستھا یا اس جس میں ہم ایڈمیشن چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، ہمیں چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے کے لیے بھی اس کے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں، اس کے قاعدے کو ماننا پڑتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا پڑتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی۔ ابھی آپ بچے کو اسکول میں داخل کراؤ، کسی بھی اسکول میں داخل کرائیں گے، دوسرے دن آپ بھاگتے ہوئے مارکیٹ میں نظر آ رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ یونیفارم لینے۔ ابے تو گھر میں کیا ننگا رہتا ہے؟ یہی کپڑے سے بھیج دے، کہا نہیں چلے گا، اس اسکول کا رولز ہے، یونیفارم چاہیے، یہ ریکوائرمنٹ ہے وہاں کی۔ اچھا ایک چھوٹے سے اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک چھوٹی سی سستا کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک چھوٹی سی کمپنی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ آپ کیسے بھی کپڑے پہن کے جائیں لیکن کمپنی میں یہی پہننا پڑے گا، آپ پہنتے ہیں، پسند آئے تو بھی پہنو، نہ پسند آئے تو بھی پہنو، کیوں؟ کمپنی کا رولز ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے تقاضے ہیں، وہی چاہتی ہے کمپنی کہ ہمارا جو ورکر ہو وہ یہی لباس پہنے، ہم پہنیں گے۔ اسلام کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں، آپ جیسے چاہے کھا لیں، جو چاہے پہنے، جیسے چاہے جئیں، جب چاہا گالی بکنے لگے، جب چاہا کسی کی ماں بہن کر ڈالا، جب چاہا کسی کو ایسی کی تیسی کر دیا۔ اسلام ہے یہ، اس کا نام اسلام ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، کسی کو بھی مار دیں، اپنے سوارتھ کے لیے کسی کی بھی جان لے لیں، اور بیچارے پریشان پترکار گھومتے رہیں مائک لے کے کہ دیکھو انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، ہے نا؟ لیکن ہم انسان ہیں یا جانور؟ پہلے تو یہ طے کریں۔ اگر انسان ہیں تو ہم مسلمان ہیں یا کافر؟ مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو اسلام میں ہیں، تو اسلام کے کچھ تقاضے، کچھ ریکوائرمنٹ، کچھ ڈیمانڈ ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہے تو کیا ہم اسے پورا کر رہے ہیں؟ آپ کا بچہ 4-5 دن اگر یعنی بغیر یونیفارم کے اگر اسکول میں چلا جائے، بھگا دیا جائے گا۔ رول فالو کرو، ریکوائرمنٹ پوری کرو، جو تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ کو رہنا پڑے گا۔ اسلام میں کوئی ایسا رولز ریگولیشن نہیں ہے، جو چاہو کھا لو، جو چاہو پی لو، جو چاہو بول دو، جو چاہو کرو، جھوٹ تم بولو، غیبت تم کرو، فراڈ تم کرو، چیٹنگ تم کرو، پھر کہو مسلمان ہے۔ بتائیے مجھے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اور یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میرے ابا نے میرا نام مسلمان رکھ دیا، میرے دادا نے میرا نام مسلمان رکھا، میری بوا نے رکھ دیا، میرے چچا نے رکھ دیا، میرے بابو نے رکھ دیا۔ نہیں، مسلمان نام کس نے رکھا ہے؟ هو الذی سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ نے مسلمان نام رکھا ہے، کسی اور نے رکھا ہوتا تو ہم جھٹک بھی دیتے، اللہ نے نام رکھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان کا کوئی لیول ہے یار، کوئی مثال ایگزامپل تو دو نا کہ کیسے مسلمان کہتے کسے، مسلمان کس لیول کا ہونا چاہیے؟ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں اس نام کی بات نہیں کر رہا ہوں جو غیر مسلم ہمیں کہتے ہیں، میاں بھائی وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ میاں بھائی کی تو بات ہی نہیں ہے، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مسلمان کا لیول کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ آئیے قرآن کریم سے وہی آیت کریمہ جو بھی آپ نے سنا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ کون ابراہیم؟ حضرت ابراہیم کو جانتے ہیں؟ ابے ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ حضرت ابراہیم واحد نبی ہیں، اکیلے نبی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام جو تشریف لائے، اس میں صرف حضرت ابراہیم کو یہ مرتبہ اور یہ مقام ملا کہ اللہ نے انہیں نبی اور رسول کے ساتھ ایک اور مرتبہ عطا کیا جس کا نام ہے امامت۔
اور یہ امامت کا مرتبہ اللہ نے انہیں انعام کے طور پر دیا. امامت شروع ہوئی حضرت ابراہیم سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، پرکھا، اس کا امتحان لیا، کئی طریقے سے امتحان لیا، کئی طریقے سے ہم نے اسے پرکھا. ہر میدان میں، ہر ایگزام میں، ہر فیلڈ میں ابراہیم فرسٹ نمبر آئے. انہوں نے امتحان کو اتنی حسن و خوبی کے ساتھ دیا کہ رحمت جھوم اٹھی، قدرت کو رشک آ گیا، اور اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہیں آزمایا اور تم نے امتحان بڑی حسن و خوبی کے ساتھ دیا، اب ہم تمہیں ایک درجہ، ایک منصب، ایک عہدہ اور زیادہ عطا کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے انی جاعلوک للناس اماما. ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا ہے. اچھا، حضرت ابراہیم کو جب یہ منصب ملا، انعام میں ملا. اچھا ایک سوال کروں میں، حضرت ابراہیم نبی تھے نا؟ بولو. رسول تھے؟ شک تھے. نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. لیکن حضرت ابراہیم نبی اور رسول بنے تو کبھی بھی اپنی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نبوت کا سوال نہیں کیا، اے اللہ میرے بچوں کو بھی نبی بنا دے، اے اللہ میرے بچوں کو رسول بنا دے. ایسا کوئی سوال کیا؟ کبھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور رسول جو بنتا ہے آدمی، وہ انعام میں نہیں بنتا. نبی اور رسول جو بنتا ہے وہ ڈیوٹی پہ بنتا ہے، سلیکشن پہ بنتا ہے، اور یہاں آ کے نہیں بنتا، وہیں سے بنا کے بھیجا جاتا ہے. اور دعاؤں سے نبی کوئی بنتا نہیں ہے، یا نہ دعاؤں سے رسول بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا جو عہدہ ہے وہ ایک ذمہ داری کا عہدہ ہے، وہ انعام میں پانے والا عہدہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو امامت کا مرتبہ، امامت کا مقام انعام کے طور پر دیا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا، اب یہ امامت کا منصب تم سے چلے گا یا تمہیں دیا جاتا ہے، تو نبوت کے بارے میں تو نہیں کہا، رسالت کے بارے میں نہیں کہا. لیکن جب امامت اللہ نے انعام میں دی تو حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اے اللہ یہ امامت کا مرتبہ مجھی تک رہے گا یا میری اولاد کو بھی ملے گا؟ میری اولاد میں یہ مرتبہ جائے گا کہ نہیں؟ غیب سے آواز آئی لا ینالو عہد الظالمین. اے ابراہیم بے شک تمہاری اولاد میں بھی یہ مرتبہ ہم اسے عطا کریں گے جو ظالم نہ ہو، یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والا نہ ہو. مطلب یہ پرمیشن مل گیا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں امامت چلے گی، لیکن جب تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ رہا وہاں تک امامت چلی نہیں. پہلے امام حضرت ابراہیم ہیں، لیکن امامت منتقل نہیں ہوئی، اور اللہ کے رسول کے تشریف لانے کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی رسول آنے والا نہیں، اب امامت کا سلسلہ چلا. تو رسول کے بعد پہلے امام حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا، پھر ان کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر، اور یہ سلسلہ چلتا گیا حضرت امام حسن عسکری تک. اب امام حسن عسکری کے بعد سے اب وہ امامت کا سلسلہ رکا ہے، ختم نہیں ہوا. آخری امام آنے والے ہیں جن کا نام ہے امام مہدی. یہ 12 امام جو رسول کے بعد آئے اور انہوں نے اس منصب کا لحاظ رکھا. حضرت ابراہیم نے کہا تھا میری اولاد کو یہ مرتبہ ملا، حضرت علی کو ملا، امام حسن کو ملا، امام حسین کو ملا، امام زین العابدین کو ملا، امام باقر کو ملا، امام جعفر صادق کو ملا، امام موسیٰ کاظم کو ملا، امام علی رضا کو ملا، امام جواد کو ملا، امام تقی کو ملا، امام نقی کو ملا، امام حسن عسکری کو ملا. یہ سارے امام ہیں. اب آپ بتائیے کہ 12 امام جو تشریف لائے اور جو آخر میں آنے والے ہیں، یہ امامت آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام حسن اس لیے تھے کہ کہیں امامت کرتے تھے. امام حسین کو امام تھے، کسی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے. کہ مسجد میں نماز پڑھانے والے کو پیش امام کہتے ہیں لوگ، ویسے صحیح لفظ جو فارسی کا ہے وہ پیش نماز ہے، پیش امام نہیں ہے.
کیونکہ پیش کے معنی بھی آگے، امام کے معنی بھی آگے، تو پیش امام کیسے ہوگا؟ جو پیش امام بولتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ عربی سے بھی جاہل ہے اور فارسی سے بھی جاہل ہے، اس لیے کہ پیش فارسی کا لفظ ہے، امام عربی کا لفظ ہے، پیش امام صاحب ہے، کہا کہ پیش امام، ابے پیش کے معنی بھی آگے، امام کے معنی بھی آگے، تو ہے کیا یہ آگے آگے؟ کہنے کا مطلب کہ امام جو ہے وہ لفظ صحیح نہیں ہے امام، ہاں پیش نماز ہے فارسی میں، جو نماز میں آگے رہے اس کو کہتے ہیں پیش نماز۔ امام جو ہم جس کو امام کہتے ہیں اس کا صحیح لفظ ہے پیش نماز، جو نماز میں آگے رہے، ہر جگہ آگے رہے گا، کھانے میں بھی آگے، دعوت میں بھی آگے، صرف نماز میں آگے نا تو پیش نماز ہے وہ، لیکن اب وہ بگڑا ہے لفظ، چل پڑا امام امام امام، اب امام کہنے لگے، ورنہ صحیح معنوں میں امام 12 ہیں، اور یہ امامت کا سلسلہ چلا حضرت ابراہیم سے، تو ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنہیں اللہ پوری انسانیت کا امام قرار دے، جب باپ بیٹوں نے اس دیوار کو بلند کیا، اس بنیاد کو اٹھایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اسماعیل اور ابراہیم نے کعبے کی بنیاد کو بلند کیا، توجہ چاہوں گا قرآن سمجھیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم نے بنیاد رکھی، ابراہیم اور اسماعیل نے بنیاد ڈالی، نہیں 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 نہیں، بنیاد تو پہلے ہی سے تھی، حادثات زمانہ نے، طوفان نوح نے، نہ جانے کیسے کیسے زمین پر زلزلے اور نہ جانے کیسی کیسی آفتیں آئی، جس کی وجہ سے جو بنیاد حضرت آدم نے ڈالی تھی اور دیواریں کھڑی کی تھی وہ دیوار گر گئی، اسی گری ہوئی دیوار پر اسی بنیاد کو بلند کیا حضرت ابراہیم نے، تو ابراہیم اور اسماعیل نے اس بنیاد کو اوپر اٹھایا، بنیاد پہلے سے تھی، اٹھایا ابراہیم اور اسماعیل نے، ہے نا، اور اٹھانے کے بعد کیا ہوا پھر؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میں اس پہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ، اے اللہ، اے پروردگار ہماری طرف سے قبول کر لے، ابھی قبول اور قابلیت پہ چل رہی تھی، اے اللہ ہماری طرف سے ہم نے جو کیا ہے، تیرا گھر جو بنایا اسے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے، اللہ کی بے شمار صفتیں قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم نے یہی دو صفت کا ذکر کیوں کیا کہ تو سننے والا بھی ہے تو جاننے والا بھی ہے، یہی کیوں کہا، دوسری صفت کیوں نہیں کہا تو قادر بھی ہے تو قدیر بھی ہے تو رحیم بھی ہے، تو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، نہیں تو سمیع بھی ہے تو علیم بھی ہے، کیوں؟ اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، آگے میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہ بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان کا لیول کیا ہے، اتنا بڑا نبی جو نبوت والا بھی ہے، رسالت والا بھی ہے اور امامت والا بھی ہے، جس کا تخلص اور جس کا لقب خلیل اللہ ہے اور جس کے بیٹے کا لقب ذبیح اللہ ہے، کتنے بڑے نبی، جانتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے اللہ مجھے اور میرے اس بچے کو، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا کے رکھ۔ مسلمانوں ٹٹولو کہاں پہ ہو؟ مسلمانوں مسلمان کا اسٹیٹس دیکھو، مسلمان کا لیول دیکھو کہ اللہ کا خلیل، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، منصب امامت و نبوت و رسالت پر فائز ہونے والا وہ نبی کہ ہم نماز میں اپنے نبی کے ساتھ جس پر درود بھیجیں، صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اتنا بڑا نبی اللہ سے کہتا ہے مولا مجھے اور میرے بچے کو اپنا مسلمان بنا کے رکھ۔ مسلمان کا مرتبہ کیا ہے؟ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان کا اسٹیٹس دیکھو کہ ایک نبی ہوتے ہوئے، ایک رسول ہوتے ہوئے
اپنے اور اپنے بچے کو مسلمان بنا کے رکھنے کی دعا مانگ رہا ہے. تم نے مسلمان سمجھا کیا ہے کہ مسلمان کا لیول اور اسٹیٹس کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ نبی مسلمان ہونے کی دعا مانگے, رسول مسلمان ہونے کی دعا مانگے کہ مولا جس طرح تو نے مسلمان بنایا ہے ایسے ہی مسلمان بنا کے رکھ. اب مسلمانوں کو چاہیے ابراہیم کی اس بات میں اپنا اسلام تلاش کریں, اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں کہ ہم کس لیول کے مسلمان ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک مسلمان کا لیول یہ ہے. اور پھر حضرت ابراہیم نے یہی نہیں کہا کہ مجھے اور میرے بچے کو مسلمان بنا, نہیں, آگے چل کے کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور اے اللہ میری ذریت میں, میری آل اولاد میں ایک ایسی جماعت اور ایک ایسی امت پیدا فرما کہ پوری امت تیری مسلمان ہو, میں بھی مسلمان رہوں, میرا بچہ بھی مسلمان رہے, اور میری اولاد میں ایک ایسی جماعت, ایک ایسی امت ہو جو پوری امت مسلمان ہو. توجہ ہے, پوری امت مسلمان ہو. اور پھر آگے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا, اور اے اللہ اسی امت میں, کس امت میں؟ انہی لوگوں میں. کن لوگوں میں؟ جس کے مسلمان ہونے کی میں دعا مانگ رہا ہوں, انہی مسلمانوں میں اپنے رسول کو بھیج, نبی آخر الزماں کو بھیج, اپنے اس معظم مکرم رسول کو بھیج. ان شارٹ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں مولا میری اولاد میں اسے پیدا فرما, میری ذریت میں تیرا محبوب آئے, میری اولاد میں تیرا محبوب آئے. مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس ذریت میں محبوب آئے وہ پوری ذریت, وہ پوری امت مسلم ہو. اب بھی سوال کرو گے کہ نبی کے ماں باپ کیا تھے؟ اب بھی سوال کرو گے کہ نبی کے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ یا تو یہ کہہ دو کہ ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی, یا پھر مان لو کہ سب مسلمان تھے, سب مسلمان. اگر مسلمان نہیں تھے تو ان میں رسول پیدا کیسے ہوئے؟ میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں, میں کوئی ہوائی گپے نہیں مارتا, نہ کوئی قصے کہانیاں بول رہا ہوں, میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے دعا کی مولا ایک مسلم امت ہو اور اسی امت میں رسول آئے, ہے نا. ان شارٹ میرا موضوع وہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں ربیع الاول تک وہاں پہنچ جاؤں گا, ربیع الاول شریف تک آپ کو وہاں پہنچا دیں گے. لیکن ابھی صرف یہ سمجھنا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے اور اپنے بچے کو مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہیں. مولا مسلمان بنا کے رکھ. اب مسلمان کا لیول کیا ہے؟ اب ذرا غور کریں. اور اسلام کی ریکوائرمنٹ, اسلام کے تقاضے, اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہم وہ کریں تو مسلمان بنے. اور اگر ہم نے اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کی, ادھورے مسلمان, ناقص مسلمان, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یا تو ایک طرف ہو جاؤ, اللہ کے بن جاؤ, اور وہ بننا ہے تو اسلام کے بن جاؤ, اور اسلام کے بننا ہے تو مسلمان بن جاؤ. اور جب مسلمان بنو گے تو اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی. ان شارٹ سچی بات صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی قانون کے ذریعے ہمیں پابند کیا ہے. اگر ہم اس کی پابندی کرتے ہیں تو یقیناً ہم مسلمان ہیں. اور اگر خالی جبہ ٹوپی کبا لگا کے جھوٹا رکھ کے اور اپنے آپ کو صوفی صاحب, بابا صاحب, فلاں صاحب یہ سب کرتے ہیں تو فراڈی ہیں, جھوٹے ہیں, مکار ہیں. اس لیے کہ اسلام کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرو, اسلام جو چاہتا ہے اسے پورا کرو, اسلام جو تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس قانون کی پابندی کرو, اس رول کو فالو کرو گے تب تمہیں اللہ کی نگاہ میں مسلمان مانا جائے گا. اسی لیے جب ہم آدھے ادھورے ہیں, آدھا ہے آدھا نہیں ہے, آدھا مانتے آدھا نہیں مانتے, یہ مانتے وہ چھوڑتے, وہ پکڑتے یہ چھوڑتے, جو ہم کو اچھا لگا ہماری شریعت ہے, جو چھوڑ دیا ہماری مرضی ہے.
اگر جب ہم ایسا کرتے ایسے ایمان والوں کے لیے اور ایسے مسلمانوں کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پہلے اللہ رسول پہ ایمان تو لاؤ، پہلے مانو تو اللہ اور اس کے رسول کو، اور اگر نہیں مانتے، ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے، تمہاری زبانی دعوے جمع خرچ سے کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری سوچ اور تمہاری فکر کو ملاحظہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔